زبان و ادب کے ساتھ ساتھ مہذب معاشروں میں شاعری کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ شاعری ایک نفیس باادب خداداد صلاحیت کا نام ہے جس میں منظم احساسات شاعر پر فی البدیہہ نازل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مخصوص حالات نے علمی و ادبی مجالس کو شدید متاثر کیا۔ خوف و دہشت کے سائے شہر کی تہذیبی، علمی، معاشی و سماجی پہلوؤں پر بھی چھائے رہے۔ ایسے میں آج بھی ادب کے دلدادہ علمی گھرانوں نے نئی نسل میں ادبی روایات کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اپنے دوست احباب کو گھر پر مدعو کر کے مشاعرے جیسی خوبصورت محافل کا انعقاد یقیناً معاشرے کو مثبت سمت لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بک گئی ہے وہ تصویر مومن جس میں تو مسکرایا ہوا ہے، میں نے جس کو بھلایا ہوا ہے وہ مجھے یاد آیا ہوا ہے، یہ ستارے کہاں جا رہے ہیں، آسماں سٹپٹایا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں برطانیہ سے آئے ہوئے معروف براڈ کاسٹر، مزاح نگار، شاعر اور مصنف عابد علی بیگ کے اعزاز میں ایک مشاعرے کی تقریب منعقد کی گئی۔ محفل مشاعرہ میں معروف شعراء کرام نے اپنے مقبول اور تازہ کلام سنائے جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ اپنے دل سے اتر گئے ہیں ہم، یعنی بے موت مر گئے ہیں ہم، قید سے آئینے کی کیا نکلے، قید سے آئینے کی کیا نکلے، کرچی کرچی بکھر گئے ہیں ہم۔ فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہیجان نہیں تھا، قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا۔ کہیں کوئی دفتر مقفل پڑا ہے، کہیں بٹ رہی ہے مسلسل مٹھائی، کہیں کوئی دفتر مقفل پڑا ہے، کہیں بٹ رہی ہے مسلسل مٹھائی، کہیں جیتنے پہ بھی شرمندگی ہے، جو ہارے ہیں وہ دے رہے ہیں دعائی۔ اس خوبصورت ادبی محفل کے حوالے سے مشاعرے کے میزبان منتظم کا کہنا تھا کہ مشاعرہ سجانے کی اس لیے سوچی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اور وہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر ہم اپنی روایت سے، اپنے کلچر سے، اپنی زبان سے نہیں جڑیں گے تو ہم جس طرف نکل رہے ہیں وہ اس طرف نکلنے کا سفر اور تیزی سے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اس سفر پر سپیڈ بریکر لگانے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جیسے کہ یہ مشاعرہ ہے، تاکہ آپ اپنی زبان سے جڑیں، اپنے کلچر سے جڑیں، اپنے مذہب سے جڑیں، اپنے لوگوں سے جڑیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے میرا خیال۔ مشاعرے میں ہر عمر کے لوگ پوری دلچسپی کے ساتھ شریک تھے۔ دیکھیے ابھی میں مشاعرے میں ہوں اور یہاں پہ بہت سے شاعر آئے ہوئے، میں ان کے شعر سن رہا ہوں اور میں نے مشاعرہ سنا، اور اس میں کچھ مزاحیہ شعر بھی ہیں اور کچھ غزلیں بھی ہیں، لیکن مجھے جو مزہ آ رہا ہے وہ جو ہے وہ مزاحیہ شعروں میں آ رہا ہے، جو وہ اشعار کہہ رہے ہیں، تو جو پوری محفل جو ہنس رہی ہے اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے، اور جو جیسے مشاعر جو غزلیں ان کو بھی سننے کا مطلب ان کو سمجھ رہا ہوں، لیکن زیادہ مزہ جو ہے وہ مزاحیہ شعروں میں اور اس میں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ شعراء کرام کا کہنا تھا کہ کراچی میں دیرپا امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مشاعروں کی روایت کو ترویج دی جائے۔ مشاعرہ ہماری تہذیبی روایت ہے، اور اب کراچی میں جیسے امن بحال ہوا ہے تو شاعری کی یہ روایت دوبارہ دم پکڑ رہی ہے۔ لوگ اپنے گھروں پر ادبی نشستیں منعقد کر رہے ہیں، شہر کے طول و عرض میں مشاعرے ہو رہے ہیں، چھوٹے اور بڑے، آج چھوٹے ہوں گے کل بڑے ہو جائیں گے، یہ روایت ہے، اس کو بہرحال زندہ رہنا چاہیے۔ شعراء میں عبدالرحمن مومن، نجیب ایوبی، اجمل سراج، سعید آغا، AH خانزادہ اور عابد علی بیگ شامل تھے، جبکہ صدارت کے فرائض معروف شاعر انور شعور نے انجام دیے۔ کہ لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، یوں ہی کیا وقت گزرے گا، یوں ہی کیا جان جائے گی، یوں ہی کیا وقت گزرے گا، یوں ہی کیا جان جائے گی، میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی۔
ادبی و سماجی ماہرین کہتے ہیں کہ موبائل و انٹرنیٹ کے طوفان نے معاشرے کو ادب سے دور اور بے صبرا بنا دیا ہے۔ اس مشاعرے کی تقریب نے یہ پیغام دیا ہے کہ مشاعروں کے انعقاد کے لیے کسی بڑے ہال اور آڈیٹوریم کی نہیں بلکہ سامع اور ادبی ذوق کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ ٹی وی، کراچی۔